کیا اس حوالے سے مزید بات کریں گے سینئر قانوندان شعیب شاہین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سابق صدر اسلام آباد بار ہیں آپ۔ شعیب صاحب مجھے بتائیے گا یہ جو اس وقت فیصلہ آیا ہے اس کو کیسی نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہترین فیصلہ ہے ٹو دی ایکسٹینٹ کہ آج اسٹے کر دیا ہے کورٹ نے، اور جو پریما فیشی کیس آرگومنٹ سننے کے بعد انہوں نے اوپینین دی تھی کہ ہم اس میں انٹرم آرڈر بھی پاس کریں گے اور مناسب حکم دیں گے، اور یہ اس کے مطابق فیصلہ آیا ہے۔ دیکھیں، یہ غیر آئینی اور غیر قانونی کام کر رہی تھی گورنمنٹ آف پاکستان۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس سے کنسلٹیشن کے بغیر کمیشن بنا دیا، جو کہ آزاد عدلیہ کے تصور کے منافی ہے۔ دوسری بات، آرٹیکل 209 یہ کہتا ہے کہ اگر کسی جج کے کنڈکٹ کے بارے میں کوئی کوشچن کرنا ہو تو آپ پریزیڈنشل ریفرنس کے بغیر اور کمپلینٹ کے بغیر، اور جو کہ سپریم جوڈیشل کونسل کو اختیار ہے آرٹیکل 209 کے ساتھ، وہاں بھیج سکتے ہیں۔ کوئی اور ادارہ 209 یعنی سپریم جوڈیشل کونسل کے علاوہ اس میں نہ کمیشن بن سکتا ہے، نہ اس ایشو پہ انکوائر کر سکتا ہے، ایون پارلیمان بھی نہیں کر سکتی، اس کو بھی منع کر دیا گیا ہے آرٹیکل 68 کے تحت۔ اسی طرح آپ دیکھیں، جو اصل اس کے اندر سوال تھا کہ یہ فون ٹیپ کس نے کیا ہے، کیونکہ ٹیپ کرنے کا ایک طریقہ کار موجود ہے فیئر ٹرائل ایکٹ 2013 کے مطابق، اس میں جو وداؤٹ وارنٹ ایشو کیے اور وداؤٹ ہیونگ اے پرائر پرمیشن آپ یہ نہیں بنا سکتے، اور اگر کسی نے کیا ہے ایسا انکانسٹیٹیوشنل ایکٹ کیا ہے تو اس کی سزا ہے 3 سال، اور اسی طرح پیکا ایکٹ کے مطابق بھی سزا ہے اگر کوئی وداؤٹ آتھورائزیشن اینڈ وداؤٹ پرمیشن کوئی کسی کی پرائیویٹ لائف کو ڈسٹرب کرے۔ اور اس کے اندر 3 فیصلے آلریڈی موجود ہیں۔ بے نظیر بھٹو کا کیس 1998 SCMR، دوسرا کیس جو کہ اشفاق مرزا کے نام سے تھا، جو کہ ارشد ملک کیس کے نام سے بھی مشہور ہے، اس میں پرنسپلز طے ہوئے۔ پھر قاضی فائز صاحب کا اپنا کیس PLD 2021 سپریم کورٹ پیج 1، اس میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے بڑی ڈیٹیل ریزننگ دی ہے اور آبزرویشن دی ہے کہ رائٹ ٹو پرائیویٹ لائف، پرائیویسی آف لائف جو ہے آرٹیکل 14 کے تحت ایبسولوٹ رائٹ ہے، اور اس کے اندر صرف قانون کے مطابق ہی آپ اس میں انٹرفیئر کر سکتے ہیں، بٹ ناٹ ان دس مینر ان دس وے۔ اور لہذا جب اس TOR کے اندر یہ بات ہی مینشن نہیں ہے کہ یہ کس نے بنائی ہے اور کس ایجنسی نے بنائی ہے، اور جو بنائے گی وداؤٹ ڈیو پروسیس وداؤٹ پرمیشن، وہ تو انلیگل ایکٹ ہے۔ اور اس کے اندر ایک جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے بھی پابند کیا تھا پیمرا کو کہ آپ کوئی بھی ایسی آڈیو اور ویڈیو نہیں لائیں گے اور اس کو آن ایئر نہیں کریں گے، اگر کریں گے تو اس کے اوپر وہ پابند ہیں ان کے خلاف پروسیڈ کرنے کا۔ یہاں سارا کا سارا غیر قانونی اور غیر آئینی کام ہو رہا تھا، اور انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو بھی اس میں خطرہ تھا، اور یہ ایک انکانسٹیٹیوشنل ایکٹ تھا۔ شعیب صاحب، ایک سوال یہاں پہ یہ بھی بنتا ہے، اس طرح کا جب کمیشن اس کی کارروائی روکی گئی ہے، اس کے بعد کیا کارروائی ہوتی ہے؟ اگر دوبارہ سماعت شروع ہوتی ہے، کیا کمیشن کو ڈیزالو کیا جائے گا یا پھر حکومت کو کوئی موقع دیا جائے گا جواب دینے کا؟ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، حکومت کے پاس 2 آپشن ہیں، یا تو وہ اس آرڈر کو نوٹیفیکیشن کو واپس لے لے، یا پھر ان کے پاس یہ آپشن ہے کہ وہ آ کر اس کو ڈیفینڈ کرے کہ ہاں جی ہم نے جو کیا ہے وہ ٹھیک کیا ہے اور قانون اور آئین کے مطابق کیا ہے۔ اب وہ جب فیصلہ کریں گے وہ آ کر جواب دیں گے، کیونکہ یہ پریما فیشی کیس ایڈمٹ ہوا ہے، اور وہ آ کر کے جب جواب دیں گے، آرگومنٹس کریں گے، تو پھر کورٹ فیصلہ کرے گی۔ ہاں، اگر اس سے پہلے آ کر کے اس کو ودرا کر لیتے ہیں، دین دیٹ ایونچوئلٹی پھر یہ انکسٹس ہو جائے گا اور یہ ختم ہو جائے گا۔ اچھا، شعیب شاہین صاحب، کوئی پریزیڈنٹ اس طرح کا ملتا ہے کہ کیونکہ ہماری ہسٹری، پاکستان کی پولیٹیکل ہسٹری ٹیپنگ جو ہے اس میں بہت زیادہ ہے، کوئی اس طرح کا کیس، کوئی اس طرح کا ڈیسیجن آتا ہے کہ اس پہ مکمل پابندی عائد کی جائے یا پھر اس طرح کی چیزیں کبھی نہ ہو، تاکہ دوبارہ کیونکہ آلریڈی ایک چیز غیر قانونی ہے، غیر آئینی ہے، اس کا بار بار استعمال نہ ہو؟ دیکھیے، فیصلے تو آلریڈی موجود ہیں، میں نے کہا نا 1998 SCMR میں بے نظیر بھٹو کا کیس موجود ہے، یہ لارجر بینچ کا فیصلہ ہے، وہ فیصلہ موجود ہے۔ اس کے بعد فیصلہ آیا تھا ارشد ملک والے کیس میں، PLD 2019 کا کیس ہے یہ، اس میں فیصلہ آیا تھا۔ پھر اس دوران جسٹس محسن اختر کیانی کا اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا تھا، اور لاسٹ فیصلہ آیا ہے قاضی فائز کے کیس میں۔ یہ سارے فیصلے اس بات کو سختی سے پابند کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ فیئر ٹرائل ایکٹ ہے 2013 کا، پھر پیکا ایکٹ آیا 2016 میں۔ یہ سارے کے سارے قانون، آئین بڑا واضح ہے، اور سپریم کورٹ کے فیصلے بھی بڑے واضح ہیں، لیکن بدقسمتی سے کہ ہمارے ہاں نہ پیمرا اپنا صحیح کام کر رہی ہے، نہ آئینی اور جمہوری جو ادارے ہیں وہ اپنا ٹھیک کام کر رہے ہیں، اور انکانسٹیٹیوشنل اینڈ انلیگل ایکٹ سارے ہو رہے ہیں۔ آئین کی پامالی آپ کے سامنے پہلے سے ہو رہی ہے، قانون کی بالادستی کا کانسیپٹ ہم بھول چکے ہیں، ہیومن رائٹس وائلیشن اپنے عروج پہ ہے۔ تو وہ جو ریاستی ادارے اپنی ڈیوٹیز کرتے ہیں آئین اور قانون کے مطابق، وہ نہیں کر رہے، اور دیٹ از دی ایکچوئل ریزن کہ ہمارے ملک میں بدقسمتی ہے
کہ قانون کی حکمرانی یا رول آف لا کا کنسپٹ اتنا وائلیٹ ہو رہا ہے کہ ہر روز اس قدر غیر قانونی حرکتیں ہو رہی ہیں اور ان کے اوپر سزا و جزا جس نے دینی ہے وہ خود اس میں ملوث ہیں، تو پھر کس سے انصاف مانگیں اور کس سے قانون کی امپلیمنٹیشن کا تصور کریں؟ شعیب صاحب، ایک تو یہ ڈیسیجن آیا ہے، دوسرا جو اس سے پہلے ریمارکس آئے ہیں میں چاہوں گا اس پہ بھی آپ ذرا کامنٹس کریں، اور جو سب سے اہم ریمارکس ہے چیف جسٹس کے وہ یہ تھے کہ حکومت نے ججوں کے درمیان اختلافات پیدا کرنے کی کوشش کی، کسی جج کو اپنی مرضی کے مطابق بینچ میں نہیں بٹھا سکتی. بڑے اہم ریمارکس ہیں یہ. جی بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں وہ، کیونکہ آپ دیکھیں پچھلے 3 مہینے سے 2 مہینے سے گورنمنٹ کر کیا رہی ہے. ادھر سے سپریم کورٹ فیصلہ دیتی ہے، اس کو پارلیمان میں بیٹھ کے ایک قرارداد کے ذریعے سپریم کورٹ کے فیصلے کو نلیفائی کر دیتے ہیں. ادھر سپریم کورٹ فیصلہ دیتی ہے، ان کے خلاف ایک چڑھائی کی جاتی ہے اور ان کے دروازے پہ ایک کنٹینر کھڑا کر کے ججز کو گالیاں دی جاتی ہیں. آج میں نے کورٹ کو بتایا نا، کہا کورٹ نے بھی آبزرویشن دی، میں نے کہا دیکھیں آپ کی پرسنل ریسپیکٹ کی بھی بہت امپورٹنس ہے، لیکن اس ادارے کی ریسپیکٹ اس لیے ضروری ہے کہ 25 کروڑ عوام کس کی طرف دیکھیں گے. وہ آپ ہی وہ واحد فورم ہے نا کہ جہاں ایگزیکٹو زیادتی کرے گی، کوئی ادارہ غلط کرے گا، کوئی شخص غلط کرے گا، وہ ایک امید کی کرن ہوتی ہے، وہ ہے عدلیہ، کہ ہم اس کے پاس جائیں گے. اگر عدلیہ کے آرڈر کو نہیں مانا جائے گا، عدلیہ کے احکامات کی خلاف ورزی کی جائے گی اور وائلیشن آف کانسٹیٹیوشن اینڈ لا ہوگا، تو پھر لوگوں کے اندر جو ہے وہ ہوپ ختم ہوگی، وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہو جائے گا، اور اس صورت میں جو نقصان ہوتا ہے ٹرسٹ ڈیفیسٹ نہیں ہونا چاہیے. بہت شکریہ شعیب شاہین صاحب آپ کا.